اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں سابقہ امتوں میں جو وجود پروردگار کو مسلم اور بدیہی مانا گیا ہے، اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کی ہماری بہت اہم گفتگو ہے، جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 2 جلسوں میں اس گفتگو کو کامل کر لیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کو انسان نے کیسے پہچانا کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جو اس جہان ہستی کا بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، کوئی ہے کہ جو میری فکر کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہر وقت مجھ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ کہاں سے فکر آئی؟ اس کے لیے اسلام میں ایک کلمہ ہے فطرت۔ دوسرے ادیان میں اس طرح کا کلمہ نہیں ملتا، لیکن مفاہیم اور مطالب اس طرح کے ضرور پائے جاتے ہیں کہ جو فطرت کے مفاہیم سے سازگاری رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ فطرت متعدد چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ ہم ان موارد کے استعمال کی طرف جائیں جس طرف قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ لفظ فطرت کی لغوی بحث کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ لیکن اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ خداوند عالم کے وجود پر اعتقاد ایک فطری چیز ہے، یہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ دوسرے، خالی یہی نہیں کہ وجود پر اعتقاد، بلکہ اس کی طرف رجحان، اس کی طرف میل، اس کی طرف عشق، محبت، لگاؤ، یہ چیز بھی فطری ہے۔ ایک اصل وجود خدا، دوسرے لگاؤ اس سے، خدا عالم سے۔ تیسری چیز جو فطری ہے وہ انسان کے اندر سے ہی ایک تواضع، انکساری، جھکاؤ ہے اس خدا کی طرف کہ جس کا وجود فطری ہے اس کے لیے۔ قبل اس کے کہ بحث لغوی کو شروع کروں، ایک جملہ تھوڑا سا اپنی زبان میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ فطری وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی شہر، ملک، گاؤں دیہات، کسی چیز سے مخصوص نہیں ہوتی ہے، نہ رنگ نہ نسل۔ فطرت وہ چیز ہوتی ہے جو سبھی کے پاس موجود ہوتی ہے اور سبھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، وہ کسی قید و بند میں نہیں رہتی ہے۔ ایسی چیز کو فطری کہا جاتا ہے۔ لیکن لغت میں اس کے کیا معنی ہے؟ لغت میں فطرت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لمبائی کی طرف سے شکافتہ کرنا، پھاڑنا، اسے کہتے ہیں فطرت لغت میں۔ لمبائی کی طرف سے شکافتہ کرنا پہلے تو اس معنی میں تھا اصل لغوی طور پہ، لیکن بعد میں ہر طرح کے شکافتن کو، پھاڑنے کو فطرت کہا جانے لگا۔ اور خلقت کو جو فطرت کہا گیا ہے، خلقت یعنی وجود، خلقت یعنی جو عدم کے مخالف ہو،
عدم یعنی اندھیرا، نہ ہونا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، عدم اندھیرا ہے، اور وجود نور ہے، بقا ہے، روشنی ہے۔ تو جب ہم فطرت خلقت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو عدم اور نیستی کے، تاریکی کے پردے کو پارا پارا کر دے، شکافتہ کر دے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ تو فطرت یعنی وہ چیز کہ جو شکافتہ کر دے تاریکی کے پردے کو، تو اس معنی میں فطرت کہیں گے خلقت کو، پیدائش کو، آفرینش کو، موجود ہونے کو۔ یہ کلمہ ایک خاص طرح سے استعمال ہوا ہے، اور صرف قرآن کریم میں ہی سب سے پہلے فطرت کو، لفظ فطرت کو انسان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے کہیں پر بھی عربی زبان میں ظاہراً یہ کلمہ انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس استعمال سے انسان کو بتا دیا کہ سب سے اہم چیز جو انسان کے پاس ہے وہ فطرت ہے، اس کی فطرت میں ہے جو کچھ بھی ہے، خدا اس کی فطرت میں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو فطری ہے وہی ہے جو ہدایت تک اسے لے جا سکتی ہیں، حقیقی ہدایت اسے عطا کر سکتی ہے۔ ہم قبل اس کے کہ مرور کریں ان معانی کی طرف اور بحث کریں، مختصر سا اشارہ قرآن کریم میں جو لفظ فطرت استعمال ہوا ہے، ہم فطرت کی بحث کو مفصل کریں گے انشاءاللہ، یورپی دانشمندوں کی نظر سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کتاب سے الگ ہٹ کے کچھ بحث ضروری، کچھ نظریات پیش کرنا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ لیکن آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قرآن کریم میں فطرت کس طرح سے استعمال ہوا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے۔ آج قرآن کریم میں الگ الگ آیات ہیں جس میں لفظ فطرہ یعنی فطرت کے جو مشتقات ہیں، لفظ فطرہ کے جو مشتقات ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، کافی جگہ پر ہیں۔ مثلا فطر السماوات والارض، فطرکم اول مرہ، فطرنا، فطرنی، فاطر السماوات والارض، فارجع البصر هل ترى من فطور، السماء منفطر به۔ اس طرح کی آیات ہیں کہ جس کے اندر مشتقات یعنی وہ چیزیں جو اس کلمہ فطرہ سے مشتق ہوئی ہیں، بنی ہیں، وہ استعمال ہوئی۔ لیکن کلمہ فطرت صرف ایک مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی انسان کے بارے میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر انسان کو خلق کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک اور شریف آیت ہے کہ جس نے انسان کو متوجہ کیا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تیرے اندر موجود ہے، اسی کے اندر ہے اصل ہدایت۔ اگر اس کو تم نے استعمال کر لیا تو اب تم ہماری طرف آ سکتے ہو، اصل نور کی طرف، کمال مطلق کی طرف اور مطلق کمال کی طرف گامزن ہو سکتے ہو۔ یہ آج کی گفتگو تھی، مختصر سی تطبیق کر کے آج کی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں۔ آیت قرآن کریم سے بخوبی برمی آیت کے باورگ خدا، قرآن کریم کی آیت سے یہ پوری طریقے سے نتیجہ نکل کے آ سکتا ہے کہ خداوند عالم کا اعتقاد، اس کے وجود کا اعتقاد اور اس کی طرف رجحان، گرائش بے سوئے او یعنی اس کی طرف رجحان لگاؤ، و میل بے پرستش او یعنی اس کی عبادت کی خواہش، رجحان، اس کی طرف جھکاؤ، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ امری فطری اصل یعنی فطری چیزیں، یعنی در اصل خلقت انسان نہاد شدہ، انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس کی فطرت میں یہ تین چیزیں ڈال دی گئی ہیں، ایک تو خدا کے اوپر اعتقاد اور اس کی طرف لگاؤ اور اس کی پرستش کی تمنا، خواہش، رجحان۔ ہم یہ کہہ رہے پیش از ذکر نمونہ ہائی از آیاتی کے بیان گر حقیقت پیش گفت شدہ است، یاد آوری چند مطالب ضروری است۔
کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم سے وہ نمونے ذکر کریں جن میں فطرت اور اس کے مشتقات کو ذکر کیا گیا ہے، چند نکات اس کے بارے میں ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے فطرت از مادہ فطارہ بمعنی شکافتن چیزی از طرف طول است۔ کہہ رہے فطرت کے معنی ہے شکافتن یعنی پھاڑنا کسی بھی چیز کو۔ کیسے؟ از طرف طول، شکافتن یعنی شکاف کرنا، مثلا کوئی چیز ایسے لمبی ہے اسے درمیان سے شکاف کرنا، اسے کہتے ہیں شکافتن۔ کسی چیز کو شکافتہ کرنا، پھاڑنا، از طرف طول، طول کی طرف سے، عرض کی طرف سے نہیں، طول کی طرف سے۔ سپس بے ہر گونے شکافتنی اطلاق شدہ ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ فطرت ہر طرح کی کسی بھی شکافت پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ وہ از ان جائے کہ آفرینش و خلقت، اور چونکہ خلقت، آفرینش، پیدائش بے منزل شکافتن ظلمت و تاریکی عدم و نیستی میں باشد، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ جیسے تاریکی، ظلمت، اندھیرے کے سینے کو پھاڑ کر باہر آنے کا نام ہے، یکی از معانی مہم ان واضح ہمون آفرینش و خلقت است۔ اس کلمے کے ایک اہم معنی وہی آفرینش اور خلقت و پیدائش کے ہیں۔ از این لفظ معنی ابداع و اختراع نیز فهمیده می شود۔ یہ لفظ ابداع، ایجاد اور اختراع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اما فطرت بر وزن فعلت است، یعنی فطرت جو ہے وہ فعلتن کے وزن پہ ہے، فطرتن، فعلتن، و وزن فعلتن دلالت بر نوع می کند، یعنی ایک خاص طرح کی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی نوعیت الگ، یعنی اس فطرت کی نوعیت الگ، یعنی ایسی خلقت کہ جس کی نوعیت الگ ہو۔ کرے فطرت بر وزن فعلت است، فعلتن است، و وزن فعلتن دلالت بر نوع می کند، ایک نوع پر دلالت کرتی ہے۔ بنا پر فطرت در لغت بمعنی گونه خاص از آفرینش است، یعنی ایک خاص طرح کی خلقت، ہر خلقت نہیں بلکہ ایک خاص طرح کی خلقت کو کہا گیا ہے فطرت۔ و گویا اسے ہم کہیں گے خلقت، ایسی خلقت جو تمام وجود کو خلق کرے، یا پورا وجود عطا کرنے والی چیز جو ہے اسے کہیں گے ہم فطرت۔ وہ فطرت انسان بے معنی سرشت و آفرینش خاص سے انسان خواہد بود۔ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں فطرت انسان یعنی اس کی سرشت، جو اس کی خاص پیدائش ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس معنی میں ہو جائے گی، یعنی انسان کی حقیقت، انسان کی سرشت اور انسان کی خاص آفرینش کے معنی میں ہو جائے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ظاہراً ان کلمہ نخستین بار قرآن کریم در مورد انسان بے کار برده است۔ کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی صرف انسان کے بارے میں استعمال کیا ہے، وہ پیش از آن، اور قرآن کریم سے پہلے چنین کاربردی سابق نداشت ہے۔ اس طرح کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم وہ مشتقات قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے فطرت فطرہ کے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ در قرآن کریم مشتقات فطرہ بصورت ہے مختلف بکار رفتے ہیں۔ کہنا قرآن کریم میں فطرہ کے مشتقات مختلف طرح سے استعمال ہوئے۔ فطر السماوات والارض، اس نے پیدا کیا، خلق کیا آسمانوں اور زمین۔ فطرکم اول مرہ، سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا۔ فطرنا، ہم نے خلق کیا۔ فطرنی، مجھے خلق کیا۔ وفاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا ہے۔ در ان موارد معنی آفریدن و پدید آوردن مورد نظر، یہ تمام کے تمام آیتیں جو اب تک پڑھی، ان تمام آیتوں میں پیدائش کے معنی ہیں، وجود میں لانے کے معنی ہیں،
فطور در آئے فرجع البصر هل ترى من فطور. یہ فطور جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے یعنی پھر سے اپنی آنکھوں کو پلٹاؤ اس طرف اور دیکھو کیا تم اس میں کوئی شکاف سوراخ رکھنا دیکھ سکتے ہو. یہ آسمان کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو اشارہ ہے یہ یہاں پہ فترہ شکاف کے معنی میں ہے، سوراخ کے معنی میں، کمی کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. وَمُنْفَطِرٌ در آئے السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. یہ جو یہاں پہ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ میں یہ منفطر استعمال ہوا ہے یہاں پر شکافتن کے معنی میں. تو فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ اور السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ یہاں پہ انفطرہ اور فطور، منفطر اور فطور دونوں کے دونوں شکافتن کے معنی میں. اما کلمہ فطرت تنہا یک بار در قرآن کریم بیکار رفتے ہیں، لیکن کلمہ فطرت قرآن کریم میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، آن ہم مضاف بے اللہ، اور وہ بھی جب استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ہے اس کی، فطرت اللہ. ودر خصوص انسان فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو فطرت اللہ یعنی اس فطرت کو جو اضافت کیا گیا ہے اس باعظمت ترین اسم گرامی کی طرف کہ جو اس دنیا کا خالق کا نام ہے، اس کے لیے مخصوص ہے. اسی میں انسان کے لیے بھی استعمال کیا، فطر الناس علیہ. ہمیں آیت شریف ہے یہی مبارک اور شریف آیت منشأ پیدائش اصطلاح فطرت میں باشد. یہی آیت شریفہ جو ہے یہ سبب بنی ہے اسی کلمہ فطرت اور بحث فطرت کی منشا ہے پیدائش کا. در فرہنگ معارف مسلمانان شدہ ہے. جو اسلامی دنیا میں جو کہتے ہیں فطرت، اسلام دین فطرت ہے یا خود فطرت کے ذریعے سے ہم پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس کی پیدائش کا اصل منشا وہ یہی آیت کریمہ ہے. وہ الہام بخشے اندیشمندان و فلاسفے و رفت اور بحث خدا شناسی و نیز انسان شناسی بود ہے. اور یہی فطرت ہے، یہی آیت ہے کہ جو مفکر اور فلاسفہ اور عرفا جسے فطرت کے عنوان سے اپنی بحثوں میں استعمال کرتے ہیں، خدا شناسی کے بحثوں میں بھی اور انسان شناسی کی بحثوں میں بھی، معرفت الانسانیہ کی بحثوں میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. یعنی لفظ فطرت کو اسی آیت سے انہوں نے الہام دیا ہے اس کو. یہ بحث یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں کچھ نظریات سابقہ دانشمندوں کے اور مغربی فلاسفہ کی بھی کچھ نظریات فطرت کے بارے میں ذکر کریں گے. اگرچہ کلمہ فطرت وہاں پر استعمال ہوا ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات اس طرح کے درس پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اسی طرح دروس حوض علمیہ یوٹیوب پر ڈالے جاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے جو طلاب ہیں علوم دین کے جو مشتاق ہیں ان کی طرف اس ہمارے لنک کو شیئر کریں اور ان سے کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے دروس کی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے. التماس دعا.